بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کل گزشتہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھانے اور تکبیر تحریمہ سے متعلق چند اہم احکام اور آداب ذکر کیے گئے تھے۔ آج ذکر کرنا ہے ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ گزشتہ جو طریقہ بیان کیا گیا تھا اس کے مطابق ہاتھ اٹھانے کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ سیدھے ناف کے نیچے متصل ملے ہوئے، بہت زیادہ دور نہیں، اس طرح باندھ لیں کہ داہنی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے پونچے کے ارد گرد حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کا گٹا پکڑ لیں اور باقی انگلیوں کا رخ کوہنی کی طرف رکھتے ہوئے بائیں کلائی پر پھیلا دیں اور بائیں ہاتھ کا پنجہ اور انگلیاں داہنی کلائی کے نیچے برابر رکھیں۔ اس طرح یہ دیکھنے اور پریکٹیکل اس کا تعلق ہے۔ نمبر 2، کندھے اپنی حالت پر رہنے دیں، نہ تو بہت زیادہ جھکائیں اور نہ چڑھائیں، نہ ایسا کریں اور نہ اس طرح کریں۔ اس کا تعلق بھی دیکھنے سے ظاہر سی بات ہے، آڈیو میں یہ چیزیں فقط سنی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نگاہ سجدہ کی جگہ پر جمی رہے اور سینہ، سر، گردن اور پاؤں وغیرہ سبھی اعضاء اسی حالت پر سیدھے رہیں جیسا کہ پہلے گزرا۔ عورت اپنے ہاتھ کندھے تک اٹھائے اور سینے پر داہنی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے، سینے پر داہنے ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے، نہ حلقہ بنائے نہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو پکڑے، بلکہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں کلائی پر سیدھی رکھے۔ اس طرح اس میں بے احتیاطی ہوتی ہے، اس لیے خیال رکھا جائے۔ ہاتھ باندھتے وقت یہ تصور ہو کہ ایک غفار و کریم، سراپا گناہوں میں شرابور، یہ اقراری مجرم معافی کی امید کے ساتھ عدالت عالیہ میں ہاتھ باندھے حاضر ہے۔ اگر جماعت والی نماز ہے تو امام کو اپنی پوری جماعت کی طرف سے معافی کی درخواست کرنے والا تصور کرے اور امام اپنے آپ کو خود اپنی اور پوری جماعت کی طرف سے معافی کی درخواست پیش کرنے والا سمجھے۔ اس کے بعد عنوان ہے ہاتھ باندھنے سے متعلق قابل پرہیز چیزیں۔ اس سلسلے میں بہت الگ الگ طریقے سے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، ان طریقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو غلط ہے، جن سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1، ہاتھ اٹھانے کے بعد پہلے چھوڑ دینا، یعنی نیچے کی طرف لے جانا، پھر باندھنا۔ اسی طرح وتر میں قنوت سے پہلے یا عیدین کی پہلی رکعت میں تیسری تکبیر کے وقت پہلے چھوڑ دینا اور پھر باندھنا۔ نمبر 2، ہاتھ اٹھانے کے بعد جھٹکے کے انداز میں کوہنیاں پیچھے لے جانا، پیچھے، اور پھر ہاتھ باندھنا۔ نمبر 3، اس طرح۔ نمبر 3، حلقہ بنائے بغیر داہنی ہتھیلی گٹے پر یا کلائی پر رکھ دینا، اس طرح۔ نمبر 4، پورے ہاتھ سے بائیں کلائی کو پکڑ لینا، ایسے۔ نمبر 5، عورتوں کی طرح ہاتھ رکھنا۔ نمبر 6، 3 انگلیوں کا رخ کوہنی کی طرف نہ رکھنا، ایسے نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف۔ نمبر 7، بایاں پنجہ لٹکتا ہوا چھوڑ دینا، ایسے، یہ۔ نمبر 8، ہاتھ ناف پر رکھنا
یا بغیر سنت کے ارادے محض غفلت سے ناف سے بھی اوپر رکھنا۔ نمبر 9، ناف کے نیچے زیادہ فاصلے سے رکھنا۔ نمبر 10، کلائیاں پیٹ سے جدا رکھنے کا تکلف کرنا۔ ان تمام طریقوں سے بچنا چاہیے، اور پہلے جو طریقہ بیان کیا گیا اسی طریقے کے مطابق نماز میں ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عمل سے نوازے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔